اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین وسید المرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی الامام الحق بالحق مع الحق الى الحق علی الحق وصی الرسول وباب علم الرسول اعانی علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ عز و جل فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم مل کے باز بلند صلوات ہدیہ فرمایا اللہم صلی علی محمد و محمد۔ پروردگار عالم کا شکر ہے، اس پروردگار کے سجدوں میں اضافہ ہے، اس پروردگار کے تشکر میں اضافہ ہے، اس خدا کے ذکر میں اضافہ ہے۔ اے پروردگار، تیرا شکر تو نے ایک مرتبہ پھر حسین کا فرش عزا نصیب کیا۔ سب سے پہلے گزارش کروں گا، باران رحمت کا نزول ہے، پہلی مجلس عزا ہے اس خمسے کی، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے دعا کی خاطر کہ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم اس ادارے میں خصوصاً اس 5 روزہ مجالس میں ادارے محبان آل محمد اور دیگر احباب جو جس طرح سے دام درہم قدم سخن حصہ لے رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، سردار معظم علی قزلباش صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، اس ادارے کے قزلباش کے ہر ایک فرد مومن تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، گزشتگان ہو چکے ہیں، خصوصاً شہدائے ملت جعفریہ، شہید رائے حق آیت اللہ رہبر معظم سید علی خامنئی، اپنے اپنے شہداء کو شامل کرتے ہوئے، اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، خصوصاً جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب مومنین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند صلوات ہدیہ فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ آمادہ ہیں؟ ابتدا کروں؟ آمادہ ہیں تو ایک دفعہ آواز بلند صلوات ہدیہ فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو آیت میں نے سرنامہ کلام رکھی، اس آیت کا کچھ شان نزول آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور پہلی مجلس ہے تو مجلس عزا ہے، امام کی مجلس ہے۔ اس مجلس کے کچھ فضائل سنیے گا، آمادہ ہیں؟ پڑھوں؟ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے ایمانداروں، اے ایمان والوں۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ قرآن کے اندر، قرآن مجید میں، اپنی کتاب میں مسلسل سورہ نازل کر رہا ہے، آیتیں نازل کر رہا ہے، جس قرآن کے اندر کبھی سورہ منافقون آ رہا ہے، کبھی سورہ جن آ رہی ہے، کبھی سورہ ناس آ رہی ہے، لیکن اس آیت کے اندر اللہ مومنین کے علاوہ کسی سے کلام نہیں کر رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول،
اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اس کی اطاعت کرو جو صاحب امر ہے۔ بھئی آیت آپ نے بارہا سنی، آیت آپ تک پہنچ گئی۔ اللہ 3 اطاعتوں کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اس کی اطاعت جو صاحب امر ہے۔ اب صاحب المیزان آیت اللہ طباطبائی اس کو کیسے بیان فرما رہے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کا نازل ہونا تھا تو رسول اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں موجود تھے۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ یہ آیت نازل ہونی تھی کہ رسول موجود ہے، رسول نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت کرو جو صاحب امر ہے۔ اصحاب بلند ہوئے، صحابی کھڑے ہوئے، سوال کیا یا رسول اللہ اس آیت میں اللہ تو سمجھ آ گیا جس کی اطاعت ہوگی، رسول تو سمجھ آ گیا جس کی اطاعت ہوگی، یہ اولی الامر کون ہے جس کی اطاعت ہو؟ اللہ کی اطاعت سمجھ آ گئی، رسول کی اطاعت سمجھ آ گئی۔ اب یہ ایک مرتبہ سوال نہیں ہوا، رسول سے ایک مرتبہ سوال ہوا، رسول نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر گزرنی تھی، دوبارہ رسول سے سوال ہوا یا رسول اللہ کی اطاعت سمجھ آ گئی، رسول کی اطاعت سمجھ آ گئی، یہ اولی الامر کون ہے جس کی اطاعت کا حکم ہے؟ جب دوسری مرتبہ بھی جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ سوال کا ہونا تھا کہ مسجد میں علی داخل ہوئے، علی مولا کا داخل ہونا تھا۔ رسول نے فرمایا یہ جو علی آ رہا ہے یہ ہے صاحب امر جس کی اطاعت ضروری ہے۔ اب کوشش ہوگی کہ اطاعت معصومین پر، کہ معصومین نے کیسے اللہ کی اطاعت کی اور ہمیں معصومین کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے۔ کوشش کروں گا کہ اس پہ اپنے بیان کو جاری رکھیں، لیکن اس سے پہلے اس فرش اعضا کی، امام حسین کی، حضرت سید الشہداء کی ایک صلوات ہدیہ کر دیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ آپ یقیناً اچھی تعداد میں ہیں، ایک دفعہ خاندان اہل بیت پہ بآواز بلند صلوات ہدیہ فرما دیں، اللہم صلی علی۔ آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ فرش اعضا کیا ہے، یہ مجلس اعضا کیا ہے، توجہ فرما لیجیے گا۔ آیت اللہ جعفر شوستری کتاب خصائص حسینیہ جو امام حسین کی خصائص پر مشتمل ہے، جس میں امام حسین کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے، اس کتاب کے اندر فرما رہے ہیں اس فرش اعضا کو، اس امام حسین کے فرش کے بچھنے کو معمولی نہیں جاننا، یہ فرش معمولی نہیں ہے۔ دیکھیے گا خصائص حسینیہ میں فرماتے ہیں کہ مجلس میں آنے کے بعد کیا کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی۔ ایک فرشتہ ہے جو آسمان پر گیا، آسمان پہ جانا تھا کہ دوسرے فرشتوں نے سوال کیا آج جو تمہارے وجود سے خوشبو آ رہی ہے، توجہ فرمائیں، آج جو تمہارے وجود سے خوشبو آ رہی ہے ہم نے اس سے پہلے ایسی خوشبو کو نہیں سونگا، ہم نے کبھی مشام نہیں کیا، کبھی نہیں سونگا جو تمہارے وجود سے خوشبو آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا ایسی کیسی خوشبو ہے؟ کہا اس سے پہلے ایسی خوشبو ہم نے کبھی مشام نہیں کی، کبھی نہیں سونگی۔ تو کہا کہ آج کے دن زمین پر حسین کی مجلس ہو رہی تھی، میں مجلس میں گیا، جب سے مجلس سے پلٹ کر آیا ہوں میرے وجود سے خوشبو آ رہی ہے۔ دوسرے فرشتوں نے کہا ہمیں لے چلو، میرے ساتھ ہیں آپ؟ دوسرے فرشتوں نے کہا ہمیں لے چلو، ہم بھی تو جائیں، اس مجلس کو دیکھیں، اس مجلس سے آنے والی خوشبو کو اپنے وجود میں محسوس کریں۔ کہا مجلس تمام ہو گئی، عزا خانہ بند ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی، اب کل جب حسین کا فرش اعضا بچھے گا تو مجلس میں آنا۔ روایت دیکھیے گا، کہا وہ فرشتے کہتے ہیں نہیں، ہمیں ابھی اپنے وجود میں اس خوشبو کو محسوس کرنا ہے، ابھی ہمیں یہ خوشبو چاہیے۔ کہتے ہیں چلو، وہ فرشتے چلتے ہیں جہاں عزادار بیٹھتے ہیں، فرشتے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں
اور واپس آسمان میں جاتے ہیں، جیسی خوشبو اس فرشتے کے وجود سے آ رہی تھی جو مجلس میں آیا تھا، ویسی ہی ان کے وجود سے آ رہی ہے جو عزاداروں کے بیٹھنے والی جگہ سے اپنے پروں کو مس کر کے چلے۔ یہ مجلس عزا، یہ امام حسین کا فرش عزا معمولی نہیں ہے۔ اب آپ اس وادی میں آ گئے ہیں، اللہ ہم سب کو حج و عمرے کی زیارت نصیب فرمائے، حج اور عمرے کی ادائیگی فرمائے۔ جب آپ حج پہ جائیں گے، جب آپ عمرے پہ جائیں گے تو طواف ادا کریں گے، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک سلسلہ ہے جسے کہا جاتا ہے یاد ہاجرہ، بی بی جو صفا و مروہ کے درمیان چلی، وہاں جو دوڑی، وہاں جو تیز قدم چلایا، اس جگہ کو کہا جا رہا ہے صفا و مروہ۔ امام صادق سے کسی نے سوال کیا، ایک صلوات پڑھ لے مولا کی ذات اقدس پر، اللہ محمد۔ مولا سے سوال ہوا، مولا صفا و مروہ کے درمیان کوئی اللہ سے توبہ و طلب مغفرت مانگے اور صفا و مروہ میں شاعر اللہ میں اللہ کی عبادت کر کر واپس پلٹ رہا ہو اور وہ سوچے کہ میرا گناہ باقی رہ گیا ہے، مولا فرماتے ہیں یہ جو وہ سوچ رہا ہے، یہ سوچنا سب سے بڑا گناہ ہے کہ صفا و مروہ سے نکلے اور سوچے میرا گناہ باقی رہ گیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے یہ مجلس حسین صفا و مروہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مجلس میں آ کر جو اللہ کے حقوق ہیں ان سے معافی طلب کی جائے تو یقیناً یہ مجلس عزا معاف کرنے والی ہے۔ اس وادی میں ہے، ایک روایت سنیے گا۔ پھر اس مجلس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس مجلس کا ایک اور عنوان ہے امام حسین کی زری کے اوپر کا حصہ جسے قبہ حسینی کہا جاتا ہے۔ ایسے امام رضا کے گنبد کو قبہ رضوی کہا جاتا ہے۔ ہر معصوم کا اس کے نام سے منسوب اس کا گنبد ہے جسے جنت کا ٹکڑا کہا گیا۔ کہ قبہ حسینی کی، یہی آیت اللہ جعفر شستری خصائص حسینیہ میں فرما رہے ہیں، قبہ حسینی کی خاصیت یہ ہے کہ اگر قبہ حسینی کے نیچے کوئی جا کر اللہ سے دعا کرے، کوئی جا کر اللہ سے دعا کرے تو وہ جگہ ہے جسے مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ پہنچ رہی ہے میری بات؟ جسے مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے، یعنی وہاں دعا رد نہیں ہوگی۔ فرمایا گیا ہر مجلس عزا قبہ حسینی کی حیثیت رکھتی ہے، آؤ حسین سے آ کر دعا مانگو۔ یا سارت الحسین لبیک، یا سارت الحسین لبیک، یا سارت الحسین لبیک، اور محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ مجلس عزا ہرگز معمولی جگہ نہیں ہے، اس کا بہت احترام ہے۔ یہ مجلس عزا پہلے دن میں نے اس لیے عرض کیا کہ مجلس پر جو آپ 5 دن آئیں گے، اب اس مجلس کی ایک روایت سنیے گا۔ یہ جو مجلس عزا ہے اس کی کتنی اہمیت حاصل ہے اور امام حسین کا فرش عزا یہ قبہ حسینی کیا حیثیت رکھ رہا ہے۔ روایت دیکھیے گا، کامل الزیارات کی روایت ہے۔ روایت میں آیا کہ حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ علیہ وسلم، بعد کربلا ائمہ کا طریقہ کار یہ ہے، خصوصاً چوتھے امام سے لے کر آخری امام تک طریقہ کار روایات میں آیا، جب کوئی ان کے پاس آتا تھا تو اہل بیت اسے جو وہ مسئلہ لے کر آیا ہے، جو یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، وہ ساری نصیحتیں تو کرتے ہیں لیکن ایک نصیحت لازمی کرتے ہیں۔ تاریخ میں آیا جب کوئی اہل بیت کے پاس جا رہا ہے، یہ ساری بات کرنے کے بعد ایک نصیحت ایسی ہے جو ہر آنے والے کو کی جا رہی ہے، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ اپنے وجود کو حسین کے وجود کے نزدیک کر دو۔ کربلا چلے جاؤ، عراق چلے جاؤ، بارہا ائمہ نے اس پہ فضائل بتائے، روایات بتائیں۔ اب توجہ فرمانی آپ نے، امام کا زمانہ ہے، امام نے ابو ہاشم کو طلب کیا اور کہنے لگے ابو ہاشم میرا دل چاہتا ہے
کہ جا کے تلاش کرو کوئی کربلا جانے والا ہے، جاؤ تلاش کرو دیکھو کوئی کربلا جانے والا ہے۔ ابو ہاشم چلتے ہیں، مدینے کی ایک ایک گلی میں سفر کرتے ہیں، کسی نے بغداد کا لکھا، کسی نے مدینے کا لکھا، سفر کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، لیکن کوئی کربلا جانے والا نہیں ملا۔ ایک دم خیال آیا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، دیکھا ایک شخص چلتا ہوا آیا، اس نے کہا کربلا جانے والے کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہاں کربلا جانے والے کو ڈھونڈ رہا ہوں؟ کہ میرا ایک دوست ہے جو کربلا جا رہا ہے، میں اسے خبر کرتا ہوں کہ مولا نے طلب کیا ہے، مولا نے بلایا ہے، امام تقی کی بارگاہ میں آئے گا۔ یہاں توجہ فرمانی آپ نے، ابو ہاشم ابھی مولا کے دروازے پر پہنچا تھا کہ مولا اپنے دروازے سے باہر کھڑے ہیں، اور اس نے سوال کیا مولا ابھی آپ تشریف رکھیے، وہ آنے والا ہے۔ فرمایا نہیں، میں اس کے استقبال کی خاطر گھر سے باہر آ گیا، میں اس کے استقبال کی خاطر گھر سے باہر آ گیا۔ اب یہاں منظر دیکھیے گا، وہ آیا، اس نے مولا سے محبت فرمائی، مولا نے اسے اپنے سینے سے لگایا، احترام کیا۔ یہ ابھی جو شخص ہے یہ کربلا گیا تو نہیں ہے نا، یہ کربلا گیا تو نہیں ہے نا، ابھی کربلا جانے کا ارادہ رکھ رہا ہے۔ یعنی جو کربلا جانے کا ارادہ کر لے، امام تقی اسے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ابھی کربلا گیا نہیں ہے، جانے کا ارادہ ہے۔ اب مولا اس کو لے کے داخل ہوئے، مولا نے اس کی ضیافت کی، اسے کھانا کھلایا، اسے غذا کھلائی، اس کا احترام دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ کیا گیا۔ یہ امام حسین کی زیارت پہ جا رہا ہے، اور اس سے کہا جب کربلا جانا، میرے ساتھ ہیں آپ، اس سے کہنا جب کربلا جانا، اس سے کہا جب کربلا جانا تو کربلا میں جا کر میرے لیے دعا کرنا، مجھے کچھ روز سے بخار ہے، میرے لیے جا کر دعا کرنا۔ بہت آرام سے سنا آپ نے، یہ کون دعا کروا رہا ہے؟ جو خود زمانے کا محمد ہے، جو خود زمانے کا حسین ہے، جو خود زمانے کا علی ہے، جو خود شفا دینے والا ہے۔ اس نے سفر میں تھا، مولا کی بات پہ توجہ نہیں فرمائی، صرف جملہ اپنے ذہن میں مولا کا بٹھایا، اور سفر کرتا ہوا کربلا پہنچا۔ کربلا پہنچنے کے بعد اپنی ساری زیارتوں کو مکمل کیا۔ جب ہر ایک زیارت مکمل ہو گئی تو مکمل کرنے کے بعد جب ودا کی باری آئی، ودا لینے لگا، تو ودا کرتے ہوئے خیال آیا کہ امام معصوم نے، زمانے کے امام نے مجھے کچھ فرمایا تھا۔ جیسے ہی توجہ دی تو اس نے بلند آواز سے پکارا، اے امام حسین، اپنے فرزند تقی کو شفا عنایت کریں۔ توجہ فرمائیے گا، آپ نے بہت آسانی سے سنا۔ یہ ہمارے ہاں کا رواج ہے نا کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو آہستہ سے مانگتے ہیں، مصلی پہ مانگتے ہیں، برابر والے کو خبر نہ ہو، چاہے وہ ماں کا رشتہ ہے، باپ کا رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے۔ ہم اپنی دعا میں کسی کو شریک نہیں کر رہے ہوتے، دعا اس کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری آواز سنے، وہ ہماری بات سنے، ہم اسے شریک نہیں کرتے۔ لیکن عرب کا یہ دستور نہیں ہے۔ عرب میں جب کبھی اہل بیت سے طلب کیا جاتا ہے، خصوصاً مولا عباس اور مولا حسین سے مانگا جاتا ہے، تو بلند آواز سے مانگتے ہیں، پکار کے مانگتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس وجہ سے مانگتے ہیں، دیکھو تمہارے سامنے بیٹا مانگا تھا، حسین نے عطا کر دیا۔ لوگوں کو گواہ بناتے ہیں، تمہارے سامنے تو مانگا تھا، تم دیکھ نہیں رہے تھے، تمہارے سامنے پکارا تھا، مولا کو وسیلہ قرار دیا تھا۔ اب یہاں پر اس نے بلند آواز سے پکارا، اے امام حسین، اپنے فرزند کو شفا دے۔ لوگوں نے اس کی بات کو سنا، لوگ نزدیک ہونے لگے، لوگ قریب آ گئے کہ تمہیں معلوم ہے تم کس امام کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ وہ تو خود شفا دینے والے ہیں، وہ تو خود عطا دینے والے، کرنے والے ہیں، وہ تو خود بدل دینے والے ہیں۔ کہا مجھے نہیں معلوم، جب میں سفر کے لیے نکل رہا تھا امام نے طلب کیا، امام نے فرمایا، تو جیسے امام نے فرما دیا تو میں نے وہ بات یہاں کر دی، میں نے بھی نہیں سوچا ہاں وہ تو خود شفا دینے والے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا،
یہاں صرف مولا کے پاس یہ شخص نہیں پلٹا ہے، سب نے کہا اب ہم یہ سوال لے کر مولا کی بارگاہ میں جائیں گے۔ سب نے گروہ بنایا، مولا کی بارگاہ میں پہنچے۔ جیسے ہی مولا کی بارگاہ میں پہنچے، ایک شخص کھڑا ہوا، مولا 6 مہینے قبل ہم نے دیکھا تھا ایک لا علاج مریض آیا تھا جس کے پاس شفا کا کوئی دروازہ نہیں تھا، جسے موت نزدیک آ گئی تھی۔ مولا آپ نے اپنے دست کرم سے، مولا آپ نے اپنے دست شفا سے، مولا آپ نے اپنے دست عطا سے اسے شفا عنایت کی۔ مولا نے فرمایا ہاں۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا، مولا 6 مہینے 8 مہینے قبل ایک شخص آیا تھا، میں نے دیکھا آپ نے شفا دی۔ ایسے 4-5 لوگ کھڑے ہوئے تو مولا نے کہا سب ایک ہی سوال کر رہے ہیں، ایک جیسے سوال ہے۔ کہا مولا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مولا جب آپ خود شفا دینے والے ہیں، جب دنیا کو آپ خود شفا دیتے ہیں تو اپنے لیے امام حسین کے دربار میں دعا کروائی۔ توجہ فرمانی ہے آپ نے پوری۔ مولا جب آپ خود شفا دینے والے ہیں، جملہ سنیے گا مولا کا۔ مولا فرمانے لگے جب زمانے والوں پہ مشکل پڑتی ہے، زمانے والے مشکل میں آتے ہیں تو ہمارے دروازے پر آتے ہیں، اور ہم اہل بیت پر کوئی بات آئے تو ہم اہل بیت حسین کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں۔ ایک صلوات ہدیہ فرما دے باواز بلند، صلی اللہ علیہ۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ مجلس عزا، یہ امام حسین کا دربار کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ اب آپ کے مجلس ذہن میں آ گئی ہے، جو آیت میں نے سرنامہ کلام رکھی، اس آیت کے اندر اللہ 3 اطاعتوں کا فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کرو جو صاحب امر ہے۔ اب یہ جو صاحب امر ہے یہ کون ہے جس کی اطاعت کی جائے گی؟ فرمایا یہ ذات مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے جس کی اطاعت کی جائے گی۔ پھر یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں، یہ دیگر معصومین تک آیا کہ ہر معصوم صاحب امر کہلا رہا ہے۔ اب جو مولا صاحب امر ہے، آپ نے پوری توجہ فرمانی ہے، جو مولا صاحب امر ہے، مولا وہ صاحب امر قرار پا رہے ہیں۔ تعریف آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو علامہ ہلی نے امامت کی ایک تعریف کی، پہلا روز ہے امامت کی تعریف آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ اگر ساتھ ہیں تو ایک دفعہ باواز بلند صلوات ہدیہ فرما دیں، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ میری جانب فرمائیے گا۔ امامت کی تعریف فرماتے ہوئے علامہ ہلی نے عجیب روایت فرمائی، فرما رہے ہیں کہ امام وہ ہے، ایک سلسلہ ہے امامت کا جو ہم لے کر چل رہے ہیں، ایک برادران ہے جو خلافت کا سلسلہ لے کر چل رہے ہیں۔ یہ جو امامت کا سلسلہ ہے، یہ کیا سلسلہ ہے امامت کا؟ امامت کی علامہ ہلی نے تعریف کی اور فرمانے لگے بعد از نبی کے ظاہری طور پہ چلے جانے کے بعد، نبی کے ظاہری طور پر رخصت ہو جانے کے بعد، جو دین میں اور دنیا میں تمہارا رہنما ہو، تمہارا آقا ہو، تمہارا مولا ہو، اسے امام کہا جائے گا۔ بھائی تعریف آپ تک پہنچی؟ جو دین میں اور دنیا میں تمہارا رہنما ہے، آقا ہے، مولا ہے، اسے امام کہا جائے گا۔ اب قبر کے اس طرف تو دنیا ہے، قبر کی دوسری جانب دین ہے۔ ایک جانب دنیا ہے، دوسری جانب دین ہے۔ کسی ایسے کو امام ماننا ہوگا جس کی قبر کے اس طرف بھی چلتی ہو، جس کی قبر کے اس طرف بھی چلتی ہو، جو نبی کے ساتھ ہو تو زمین پر موجود ہو، جب آسمان میں جائے تو اسی کی آواز آئے۔ جب وہ آسمان میں پہنچے تو اسی کی آواز آئے۔ بس اس روایت کو مکمل کر رہا ہوں۔ نبی کی معراج آپ نے بارہا سنی ہے۔ کبھی معراج کیوں ہو رہی ہے؟ ایک معراج نہیں ہے، توجہ فرما لیجیے گا میری جانب، ایک معراج نہیں ہے۔ جملہ محسوس کریں گے، کبھی نبی کی معراج اس لیے ہو رہی ہے کہ اللہ
نور سیدہ کو منتقل کر رہا ہے۔ کبھی معراج اس خاطر ہے، کبھی معراج اس خاطر ہے کہ اللہ کے فرشتے نبی کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اور پوری توجہ، کبھی معراج اس خاطر ہو رہی ہے کہ اللہ علی کے لہجے میں گفتگو کرے، کبھی معراج اس خاطر ہو رہی ہے کہ اللہ علی کے لہجے میں گفتگو کرے۔ آسمانوں پہ نبی پہنچے، نبی کا آسمان پہ پہنچنا تھا کہ نبی نے ایک صدا کو محسوس کیا، اللہ نے بلایا ہے بات کرنے کے لیے، ایک صدا کو محسوس کیا، ایک آواز کو محسوس کیا۔ جیسے ہی آواز کو محسوس کیا تو کہا اے پروردگار، یہ جو آواز آ رہی ہے، یہ جو صدا آ رہی ہے، میں اس آواز سے مانوس ہوں۔ بے توجہ فرما لیں، میں نے یہ آواز پہلے کہیں سنی ہے، یا یہ اس آواز سے میں مانوس ہوں، میں نے یہ آواز سنی ہے۔ پھر نبی نے خود غور کیا اور فرمانے لگے یہ آواز تو میرے اخی کی آواز لگتی ہے، یہ آواز تو میرے بھائی کی آواز لگتی ہے۔ پھر خود فرمایا ہاں ہاں یہ آواز تو علی کی آواز لگتی ہے۔ اللہ نے سوال کر رہے ہیں رسول، اے پروردگار، اہل سنت کے 5 مورخین اس روایت کو لکھ رہے ہیں، ہمارے علماء نے تفصیل سے اسے لکھا، ہر کوئی متفق ہے اس بات پر۔ نبی معراج پر گئے، یہاں سے سوال کیا ہے پروردگار، یہ جو تو علی کے لہجے میں گفتگو کر رہا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کے لہجے میں گفتگو ہوتی، حضرت عیسیٰ روح اللہ، ان کے لہجے میں گفتگو ہوتی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو اکثر بات کیا کرتے تھے، ان کے لہجے میں گفتگو ہوتی، علی کے لہجے میں۔ بھائی اللہ خالق ہے نا، سب بولتے ہیں اللہ خالق ہے نا، اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، نئی آواز بنا لیتا، ایک ایسی آواز بناتا جو کسی کی آواز نہیں تھی، یہ علی کے لہجے میں گفتگو کیوں؟ توجہ فرمائیے گا، جواب آیا اے میرے حبیب، جب میں نے تجھے معراج پہ بلایا تو معراج پہ بلانے کے بعد میں نے سب سے پہلے اپنی جانب دیکھا، جب میں نے اپنی طرف دیکھا تو اے میرے حبیب میرے پاس سب سے زیادہ محبت تیرے لیے تھی۔ اب تجھ سے تیرے لہجے میں تو کلام نہیں ہو سکتا، نبی کو بلایا ہے، اب تجھ سے تیری آواز میں تیرے لہجے میں تو کلام نہیں ہو سکتا۔ جب میں نے اپنی جانب دیکھا تو میرے پاس سب سے زیادہ علی کی محبت، تیری محبت، اے میرے حبیب جب میں نے تیرے دل کو دیکھا تو تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت۔ میں نے اس وجہ سے علی کے لہجے میں گفتگو کیوں۔ اب سنیے گا، یہ گفتگو علی کے لہجے میں کیوں ہو رہی ہے، یہ معراج پہ کیوں بلایا جا رہا ہے، یہ معراج کیا ہے؟ بھائی میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو مجھے، یہ معراج کیا ہے؟ معراج نبی اور اللہ کے درمیان ایک علیحدہ گفتگو ہے، ایک نجی محفل ہے، آسان کروں جو میرے ہمسن کمسن ہیں، یہ معراج نبی اور اللہ کے درمیان پرائیویٹ میٹنگ ہے، جس میں آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں، کہیں جاب کرتے ہیں، کوئی آپ کے ماتحت ہے، کسی کے آپ ماتحت ہوں گے، تو اگر کسی بڑے نے یا کسی ایسے نے جو آپ کے ماتحت ہے آپ سے بات کرنی ہے اور علیحدہ بات کرنی ہے تو سب کے سامنے بات نہیں ہوتی، علیحدگی میں بات ہوتی ہے۔ اچھا اگر زمانہ بہت نزدیک آ گیا ہے، ہم بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں، تو واٹس ایپ پر اس گروپ میں میسج نہیں آتا جس میں سب موجود ہوں، پرسنل میسج کیا جاتا ہے کہ تم سے علیحدہ کام ہے، علیحدہ بات کرنی ہے، یعنی ان دو لوگوں کے علاوہ کوئی تیسرا شریک نہ ہو۔ اللہ اپنے حبیب کو بلا رہا ہے، علیحدہ گفتگو کر رہا ہے، اور اس گفتگو میں بھی علی کا لہجہ،
بھائی توجہ فرمائیں، یعنی کیا مطلب؟ بھائی سارا دین کہاں اترا؟ مدینے میں، مکے میں اہل بیت کی ولادت، یہ سارا نظام، دین، قرآن، اسلام، یہ سب مکہ اور مدینہ میں اترے نا۔ یہ آسمان پہ کیوں بلایا جا رہا ہے؟ یہ کون سی ایسی بات ہے؟ کوئی علیحدہ بات ہے نا؟ یعنی جب ہم اپنی زندگی میں کسی سے بات کر رہے ہیں علیحدہ، تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہو رہا، لیکن اللہ جب اپنے حبیب کو بلا رہا ہے تو علی کا لہجہ، یعنی کیا مطلب؟ پروردگار ہمیں سمجھانا یہ چاہ رہا ہے، پروردگار ہمیں بتانا یہ چاہ رہا ہے، جب میری اور میرے نبی کی علیحدہ گفتگو بغیر علی کے مکمل نہیں ہے، تو تمہاری زندگی علی کے بغیر تو تمہاری تو زندگی علی کے بغیر کیسے مکمل ہوگی؟ کہ نہیں، علی کے بغیر، علی مولا کے بغیر زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ کون ہے علی مولا؟ جن کی ولایت کی خاطر علامہ امینی نے 40 سال تک ایک کتاب لکھی، الغدیر، 40 سال، جو صرف ولایت کی خاطر ہے۔ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس پر ہونے والے ہزاروں اعتراضات حضرت علامہ امینی نے 1-2 سالوں میں نہیں، 40 سالوں میں مکمل کی۔ علی مولا کی ولایت پہ کتاب لکھ رہے ہیں۔ دشمنان اہل بیت کی جانب سے ایک سوال آیا، حضرت اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ جب سوال آتا ہے کوشش کرتے ہیں اپنی جانب سے دیں، اہل بیت کی روایتوں سے دیں، لیکن جب نہیں جواب ہوتا تو اساتذہ کے پاس جاتے ہیں، طلاب کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن سوال ہوا تو کسی کے پاس جواب نہیں ہے، سب سے پوچھ لیا، اساتذہ سے بھی، اپنے شاگردوں سے بھی، کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ سوچنے لگے کیسے مجھے جواب ملے گا؟ توجہ فرمائیے گا، کتنی بڑی شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ کہ اسی عالم میں تھے کہ سوچتے سوچتے گھر گئے، استراحت ہوئی، خواب میں مولا کی زیارت ہوئی۔ جملہ محسوس کیجئے گا، مولا نے فرمایا اے امینی کربلا چلے جاؤ، تمہیں کربلا سے ایک کتاب ملے گی۔ اے امینی کربلا چلے جاؤ، کربلا سے یہ کتاب ملے گی جس میں جواب موجود ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ کربلا جاؤ، تمہیں کتاب مل جائے گی۔ علامہ امینی جو مولا کی ولایت پہ کتاب لکھ رہے ہیں، سفر کیا، کربلا پہنچے، امام حسین کی زیارت کی، زیارت کر کے باہر نکلے۔ 20-25 سال پرانا دوست جو زمانہ طالب علمی میں ان کے ساتھ تھا، 25 سال بعد اس سے ملاقات ہوئی، وہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ یہ بار بار اسے کہہ رہے ہیں میں کسی اور خاطر آیا ہوں، آئندہ جب آؤں گا تو تمہارے گھر حاضر ہوں گا، لیکن وہ دوستی کا فائدہ اٹھاتے اٹھاتے علامہ امینی کو اپنے گھر لے گیا۔ اس نے ضیافت کی، ناشتہ کرایا، بہت دیر علامہ امینی کو اپنے پاس رکھا۔ یہ بار بار چاہتے ہیں کہ مجھے اجازت ملے، میں جاؤں، وہ کتاب تلاش کروں، میرے ساتھ ہیں آپ، جاؤں کتاب تلاش کروں، لیکن وہ اجازت ہی نہیں دیتا۔ جیسے ہی اس سے اجازت ملی، علامہ امینی نے اس کے گھر سے قدم باہر رکھا، باہر رکھنا تھا، اس نے کہا اے علامہ امینی کچھ سیکنڈ اور رک جاؤ، میں ذرا اندر سے آ رہا ہوں۔ اب جو اندر سے آیا تو خالی ہاتھ نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے۔ جیسے ہی وہ کتاب علامہ امینی نے دیکھی، کہا میں نے تو تم سے اس کا تذکرہ نہیں کیا، اس کتاب کا تمہیں کیسے علم ہوا کہ میں اس کی تلاش میں آیا ہوں؟ میں نے تو تمہیں اس کا بتایا ہی نہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ جواب سنیے گا، کہا اے امینی جو تمہیں خواب میں بتانے آیا تھا وہ مجھے حقیقت میں بتا کر گیا، جو تمہیں خواب میں بتانے آیا تھا مجھے حقیقت میں بتانے گیا۔ اب کون ہے علامہ امینی؟ جنہوں نے مولا کی ولایت پر 40 سال تک کتاب لکھی۔ یہ کتاب لکھتے لکھتے کہاں لکھ رہے ہیں کتاب؟ تصور کیجئے گا، شہر امیر المومنین ہے، مولا کا شہر نجف اشرف ہے، مولا کی زری ہے، مولا کا وجود مبارک ہے، زری کے سامنے مولا کی ولایت پر علامہ کتاب لکھ رہے ہیں۔
اب ان کو ایک تکلیف ہے، ایک پریشانی ہے. وہ تکلیف یہ چل نہیں پاتے، پیروں میں تکلیف ہے، بیماری بہت شدید ہے اور کئی سالوں سے بیماری ہے. کیا دیکھا علامہ امینی نے؟ ایک شخص ہے جس کو ایسی ہی بیماری ہے جیسی علامہ امینی کو ہے. ظاہری وضع قطع، ظاہری لباس بہت زیادہ بہتر نہیں ہے. یہ فقیہ ہیں، عالم ہیں، مولا کی ولایت پر کتاب لکھ رہے ہیں. علامہ امینی نے دیکھا شخص داخل ہوا، بیماری میرے جیسی ہے. کچھ لوگ اسے اٹھا کر لائے اور زری سے مسوا. وہ عام سا وجود جب نوری زری سے مسوا، مولا کی زری سے مسوا، علامہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسی مجھے بیماری ویسی ہی اس انسان کو بیماری ہے. کچھ دیر تک جب وہ وجود مولا امیر کی زری سے مس رہا، اب جیسے ہی زری سے پلٹا تو شفا مل چکی ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ بیماری ختم ہو گئی. بیماری کا ختم ہونا تھا. علامہ امینی تڑپ گئے، مولا آپ کی ولایت پہ 40 سال سے کتاب لکھ رہا ہوں، مجھے بھی یہ بیماری ہے، مجھے تو شفا نہیں ملی. کتاب بند کی، مولا کی ذریعے سے نکلے اپنے گھر کی جانب. گھر کی جانب پہنچے، سوچا آئندہ جو کتاب مکمل ہو گئی ہے، جتنی لکھ دی ہے اتنی بہت ہے، اب آگے قدم نہیں بڑھاؤں گا، آگے قلم نہیں چلاؤں گا. جو ہو سکتا تھا مجھ سے ہوا، مولا میں آپ کی ولایت پہ کتاب لکھ رہا تھا، مجھے شفا نہیں ملی. یہ سوچ کر کتاب بند کی کہ مکاشفہ ہوا. جملہ سنیے گا. مولا کی زیارت ہوئی، مولا نے فرمایا اے امینی کیا ہوا؟ توجہ آپ کی. اے امینی کیا ہوا؟ کہ مولا آپ کی ولایت پہ کتاب لکھ رہا تھا، آپ کے دشمنان کو جواب دے رہا تھا، لیکن مجھے شفا نہیں دی. وہ ایک عام سا آدمی آیا تھا، ظاہری طور پہ نہیں معلوم کون شخص تھا، اسے شفا دے دی. جملہ سنیے گا مولا کا. مولا نے فرمایا اے امینی وہ اتنا ہی عقیدہ لے کر آیا تھا، اگر ہم اسے شفا نہیں دیتے وہ ہمارا دروازہ چھوڑ کے چلا جاتا. تمہیں 40 سال سے شفا نہیں دی، تم کب ہمیں چھوڑ کر گئے؟ کبھی اہل بیت دے کر آزما رہے ہیں، کبھی اہل بیت نہیں دے رہے. لیکن سوال یہ ہے اس دروازہ سیدہ کے علاوہ کون سا دروازہ ہے جس پہ جائیں؟ مولا آپ کے دروازے کے علاوہ کون سا دروازہ ہے جس پہ جائیں؟ کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے. انا اعطیناک الکوثر، یہ سیدہ کا دروازہ، یہ علی مولا کا دروازہ، وہ دروازہ ہے. علم چاہیے، علم چاہیے، تمہیں گھر چاہیے، دولت چاہیے، جو چاہیے. اللہ نہیں چاہتا سیدہ کے چاہنے والے در در پہ پھریں. اللہ چاہ رہے ایک در سیدہ پر آ جائیں، جو چاہیے سب مل جائے گا. حتیٰ تمہیں علم چاہیے، علم چاہیے، تقوی چاہیے، دولت چاہیے، غذا چاہیے، روٹیاں چاہیے. بھئی یہی تو وجہ تھی وہ جو فرشتے چلے کسی اور کے دروازے پہ نہیں گئے، سیدہ کے دروازے پر آئے. کیوں کہ سیدہ کا وہ دروازہ جس سے بہتر دروازہ کوئی نہیں ہے، جس نے اللہ کی خاطر کربلا میں اپنی ساری اولاد قربان کر دی. آئیے ذرا کربلا کی جانب چلیے. آپ یقیناً گریہ کرنے آئے ہیں، یہ ایام مصائب کے ایام ہیں، گریہ کے ایام ہیں. جب آپ روتے ہیں، جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، روایت ایک سرسری سی گزر رہی ہے کہ بہت سال قبل کا سلسلہ نہیں ہے. ایک ضعیف ماں ہے جس کا جوان بیٹا محرم سے کچھ دن پہلے رخصت ہو گیا. کچھ دن پہلے محرم سے جوان بیٹا چلا گیا. روز رات کو تاریکی میں اپنے بیٹے کی قبر پر آتی ہے،
گریہ کرتی ہے، واپس چلی جاتی ہے۔ جوان بیٹا رخصت ہوا ہے، ایک ماں کے دل کی کیا کیفیت ہوگی جب واپس جاتی ہے، پھر آتی ہے، روز معمول کا سلسلہ ہے، اب اپنے بیٹے کی قبر پر آئی ہے اور ایک جملہ کہہ رہی ہے، اے بیٹے اب محرم کا چاند نمودار ہو گیا، اے بیٹے محرم کا چاند نمودار ہو گیا، میں 10 دن تک تجھے رونے نہیں آؤں گی، میں کربلا میں اسے روں گی جس کی بہنیں کربلا میں اسے نہیں رو سکی، میں اسے روں گی جس کی بچی کربلا میں اسے نہیں رو سکی۔ عزادارو منظر دیکھیے گا، یہ 11 محرم کو 12 محرم کو جب پلٹ کر اپنے بچے کی قبر پر گئی ہے، عزادارو اس نے کیا دیکھا؟ ایک مظلومہ ہے جو اس کے بیٹے کی قبر پر بیٹھی ہے، پہلو پہ ہاتھ رکھا ہے اور گریہ کر رہی ہے۔ اس نے کہا، اے مستورہ میں نے تمہیں نہیں پہچانا، شاید تم غلطی سے میرے بچے کی قبر پر آ گئی ہو، تمہارے جانے والے کی یہ قبر نہیں ہے، یہ میرے لال کی قبر ہے۔ عزادارو بی بی نے پردہ ہٹایا کہ تم نے نہیں پہچانا، 10 دن تک تم میرے حسین کو روتی رہی، میں تمہارے بچے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، آپ گریہ کرنے آئے ہیں نا۔ عزادارو جب آپ گریہ کرتے ہیں، امام باقر فرماتے ہیں جب کوئی روئے، روتے روتے اس کے آنسو اس کی ریش تک آ جائیں تو فرماتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ امام صادق فرما رہے ہیں جب کوئی روتا ہے ہماری دادی کا دل سکون میں آتا ہے۔ عزادارو روایت دیکھیے گا، آپ نے بارہا سنا ہے نا، جب فرش عزا بچتا ہے، جب آپ گریہ کرتے ہیں، ایک بی بی ہے جو بقیہ چھوڑ کر آتی ہے، ایک بی بی ہے جو آپ نے بارہا سنا ہے، ایک بی بی ہے جو بقیہ چھوڑ کر آتی ہے، ہر رونے والے کے آنسو سیدہ اپنے رومال میں جمع کرتی ہیں۔ آپ نے بارہا یہ سنا ہے نا کہ ایک بی بی ہے بقیہ سے آتی ہے، رونے والے کے آنسو سیدہ اپنے رومال میں جمع کرتی ہیں۔ عزادارو میں نے اس سے آگے کی روایت پڑھی ہے، سیدہ جب کبھی مجلس میں آتی ہے، سیدہ اکیلی نہیں ہوتی، سیدہ کے ساتھ ایک 4 سالہ بچی ہوتی ہے جو بارہا یہی پوچھتی ہے، اے دادی زہرا یہ کس پہ رونے والے ہیں، یہ کس پہ گریہ کرنے والے ہیں؟ سیدہ آواز دیتی ہے، اے سکینہ جب تم حسین پہ روتی تھی تمہیں شمر کے تماچے، اجرکم اللہ، جب تم حسین پہ روتی تھی، عزادارو جب تم یہ روتی تھی تو تماچے لگتے تھے، لیکن ہمارے گریہ کرنے پہ پابندی نہیں ہے، ہمارے رونے پر پابندی نہیں ہے۔ بس 2 روایت اسی چھوٹی بی بی کے حوالے سے سنیے گا۔ عزادارو دمشق کا رہنے والا ہے ابراہیم دمشقی ہے، دمشق کا رہنے والا ہے، فقیہ بھی ہے، عالم بھی ہے، سید بھی ہے، اس کی 4 بیٹیاں ہیں، اللہ نے اسے 4 بیٹیاں دی ہیں۔ عزادارو پہلی بیٹی کے خواب میں حضرت سکینہ آتی ہیں اور بی بی سکینہ آ کر کہتی ہیں اپنے بابا کو بتانا میری قبر میں پانی آ رہا ہے، کوئی اہتمام ہو جائے۔ عزادارو اس کی بیٹی اٹھی ہے، ابراہیم سے کہا، اے بابا رات کو میرے خواب میں حضرت سکینہ آئی تھی، بی بی نے فرمایا میری قبر میں پانی آ رہا ہے۔ عزادارو سنیں گے ابراہیم کا جواب۔ ابراہیم کہنے لگا وہ سیدہ کی بیٹی ہیں، وہ فاطمہ کی بیٹی ہیں، وہ حسین کی دختر ہیں، ان کے لیے ایسی بات نہیں کرنا۔ عزادارو دوسرا روز آیا، دوسری بیٹی کے خواب میں جناب سکینہ آئیں اور آ کر کہنے لگی، اے ابراہیم کی بیٹی میری قبر میں پانی آ رہا ہے، کوئی اہتمام کیا جائے۔ اس نے دوبارہ وہی جواب دیا۔ عزادارو تیسرے روز ابراہیم کے اپنے خواب میں حضرت سکینہ آئیں اور آ کے کہنے لگی میں 2 روز سے تمہاری بچیوں کے خواب میں آ رہی تھی، تم نے توجہ نہیں کی، میری قبر میں پانی آ رہا ہے۔ عزادارو اس نے اہتمام کیا، دمشق کی شام کی عورتوں کو جمع کیا، ساری سادات عورتوں کو جمع کرنے کے بعد بی بی کی قبر کو کھودنا شروع کیا۔ جیسے ہی اصل پتھر نکلا ہے نا، عزادارو اس نے آواز دی جتنے سید جوان ہیں، جو بھی مرد موجود ہے ذرا باہر ہو جائے۔ خود بھی باہر ہو گیا۔ میں کہوں گا اے ابراہیم تم نے بڑی غیرت کی، تم نے بڑا احساس کیا، یہ تو بی بی کی قبر تھی، کاش تم شام میں موجود ہوتے، کوفے میں موجود ہوتے، کربلا میں موجود ہوتے۔ یہی سکینہ ہے، کوئی سکینہ کو باغی کہتا۔
اجرکم اللہ عزادارو کیفیت دیکھیے گا، منظر دیکھیے گا۔ ابراہیم کی بیٹیوں نے جب اصل قبر کی پتھر ہٹایا ہے نا، بی بی کا اصل پتھر ہٹایا ہے، جیسے ہی پتھر کا ہٹانا تھا چاروں بیٹیاں قبر کے اندر جا رہی ہیں۔ عزادارو منظر دیکھیے گا، جیسے ہی اندر جا رہی تھی باہر دوڑتی ہوئی آئیں، روتی ہوئی آئیں، گریہ کرتی ہوئی آئیں اور ابراہیم سے کہنے لگی اے بابا، جب آپ مصائب پڑھتے تھے تو بار بار ذکر کرتے تھے کہ قید خانے میں ایک غسالہ آئی تھی، اس نے غسل دیا تھا، بابا یہ بچی خون آلودہ کرتے میں دفن۔ اجرکم اللہ عزاداروں بس ایک منزل لیجئے گا، کئی مقامات ایسے ہیں جہاں سر حسین نے موجودہ دکھایا ہے۔ ایک جگہ ایسی ہے عزاداروں، آپ گریہ کر رہے ہیں نا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے عزاداروں، لیکن شبیر کی غربت کیا ہے احساس کیجئے گا۔ 7 مقامات ایسے ہیں جہاں سر حسین نے معجزہ دکھایا۔ چلتے چلتے راہ میں سر حسین نیزے سے گرا ہے اور زمین میں چلا گیا۔ ہر ایک شقی نے کوشش کر لی کہ سر حسین بلند ہو جائے، لیکن عزاداروں سر بلند نہیں ہوتا۔ شمر نے آواز دی مجھے اس کا حل معلوم ہے، اس نے تازیانہ لیا ہے، سید سجاد کی جانب بڑھا، سید سجاد کی کمر پر تازیانے برسانے شروع کیے۔ عزاداروں اتنے تازیانے لگے کہ سید سجاد نے پکارا اے بابا اب میری کمر میں طاقت نہیں ہے، اب میری پشت میں ہمت نہیں ہے۔ عزاداروں سنیں گے سر حسین سے آواز آئی میرا سر اس لیے باہر نہیں آتا، اس راہ میں چلتے ہوئے، اس اندھیرے میں، اس راہ گزر میں چلتے ہوئے کہیں میری سکینہ گر گئی ہے، جاؤ میری سکینہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ عزاداروں چلی ہے حضرت زینب، کیا دیکھا ایک مظلومہ ہے جس کی آغوش میں سکینہ بڑے آرام سے سو رہی ہے۔ میں سوال کروں گا اے سکینہ آپ کو حسین کے سینے کے علاوہ کسی سینے پہ نیند نہیں آتی تھی؟ یہ کس کا سینہ ہے جس پہ بڑے آرام سے سو رہی ہے؟ شاید جب آپ آئے اس سینے سے حسین کی خوشبو۔ اجرکم اللہ عزاداروں بی بی نے جملہ کہا حضرت زینب نے، بی بی فرمانے لگی اے مظلومہ اس خرابے میں کربلا سے کوفے تک ہر ایک شخص ہے جو ہم پر ظلم کر رہا ہے، تم کون ہو جو مہربانی کر رہی ہو؟ تمہاری آغوش میں سکینہ سو رہی ہے۔ عزاداروں سنیں گے جیسے ہی زینب کبریٰ کا یہ کہنا تھا اس بی بی نے نقاب ہٹا دیا، اے زینب تم نے نہیں پہچانا، تم نے مدینہ چھوڑا، تمہاری ماں نے بقیہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ حسین